کسی بندھن کا کھولنا طلاق کہلاتا ہے، اور اگر صاف الفاظ میں کہا جائے تو اپنی بیوی کو نکاح کے قید سے آزاد کرنا طلاق کہلاتا ہے۔ عربی گرامر کے ہمارے 15 لیسنز کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الطلاق یعنی کہ سورہ طلاق کی پہلی آیت کو پڑھیں گے اور اسے ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ معاشرے میں لوگ کس طریقے سے طلاق دیتے ہیں اور سنت طریقہ کیا ہے طلاق دینے کا، اور اس پہلی آیت کو گرامر کے لحاظ سے بھی دیکھیں گے ہم، یعنی کہ جو عربی کورس ہم کر چکے ہیں اس کے بعد کا یہ اسٹیپ ہے، اور اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہاں پر یہ پتہ چل جائے گا کہ سورہ طلاق کی پہلی آیت میں اللہ نے کیا احکام دیے ہیں، اللہ نے طلاق کا طریقہ کیا بتایا ہے، اور اسلام میں طلاق کا طریقہ کیا ہے، لوگوں نے کیا کر دیا اس کے ساتھ، اسے کتنا آسان بنا دیا، اور یہ کتنا مشکل کام تھا، اور اللہ نے نکاح کو کتنا آسان بنایا تھا اور لوگوں نے اسے ایک کتنا مشکل کام بنا دیا، وہ ساری سورہ طلاق کی پہلی آیت میں۔ تو سورہ ہے ہمارا سورہ طلاق، ملا کر پڑھیں گے تو سورۃ الطلاق۔ طلاق کا کیا مطلب بتایا گیا آپ کو، اپنی بیوی کو نکاح کے قید سے آزاد کرنا یا کسی بندھن کا کھول دینا، کیا کہلاتا ہے، طلاق کہلاتا ہے۔ جیسا کہ وہ کورس میں پڑھایا گیا تھا، یا کیا ہے، ایک حرف ندا ہے، یعنی کہ جب آپ کسی کو پکارتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں، تب آپ کیا استعمال کرتے ہیں، یا، جیسے یا اللہ اے اللہ، یا ابراہیم اے ابراہیم، تو یا پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے آپ کیا کہتے ہیں، حرف ندا، اور جس کو پکارا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے، منادا، کیا کہتے ہیں، منادا۔ اگر منادا پر یعنی کہ جسے پکارا جا رہا ہے، اگر منادا پر الف لام داخل ہو، منادا پر کیا داخل ہو، الف لام داخل ہو، تو بیچ میں آتا ہے یہ ایوہا آتا ہے، کیا آتا ہے، ایوہا آتا ہے۔ کیا کہا گیا کہ اگر منادا پر یعنی کہ جسے پکارا جا رہا ہے اس پر الف لام داخل ہو تو کیا آتا ہے، یہاں پر ایوہا آتا ہے، لیکن دھیان دے یہاں پر کہ ایوہا بھی آتا ہے اور ایتوہا بھی آتا ہے۔ اب ایوہا کب آئے گا اور ایتوہا کب آئے گا، تو آپ یاد کیا رکھیں گے، جب منادا مذکر ہو تو ایوہا آئے گا، اور جب منادا مؤنث ہو تو ایتوہا آئے گا۔ جیسے سورہ فجر میں ہے یا ایتوہا النفس المطمئنہ، وہاں پر ایتوہا کیوں آیا، کیونکہ آگے جو منادا ہے وہ کیا ہے، مؤنث ہے، اور یہاں پر ایوہا کیوں آیا، کیونکہ یہ جو آگے منادا ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کیا ہیں، مذکر ہیں، اس لیے یہاں پر ایوہا آیا، یا ایوہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، آپ کیا یاد رکھیں گے وہ میں بتاتا ہوں کہ یا ایوہا اور یا ایتوہا ان دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے، اے، جیسے آپ کہتے ہیں اے اللہ، تو یہی اے کا کیا مطلب ہوتا ہے، یا ایوہا یا ایتوہا۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو اچھی بات ہے کیونکہ وہ گرامر کا ٹاپک ہے۔ تو یا ایوہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اذا کا مطلب جب، طلقتم، کیا تھا یہاں پر، تم ہی تھا لیکن آگے ملانے کی وجہ سے میم پر پیش آ گیا تمن، تو طلقتم، تم طلاق دو۔ پہلے میں یہاں پر کلیئر کر دیتا ہوں، بات کس سے ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آگے طلقتم، ابھی پیچھے کیا تھا، یا ایھا النبی، وہ سنگولر تھا، وہ واحد تھا، اب یہاں پر کیا آ گیا، پلورل آ گیا، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ طلقو، پھر اس کے بعد احسو، پھر اتقو، وہ سارا پلورل کا رہے گا، پھر آگے آگے لا تخرجو، وہ سب کیا ہوگا، پلورل میں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو احکام بتائے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو کہا جا رہا ہے، یعنی کہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن ہدایات پوری امت کے لیے ہے۔ اسی لیے حافظ احمد یار صاحب مرحوم کی رائے ہے کہ یا ایھا النبی کے بعد قل کو ہم کیا مان لیں گے، محذوف مان لیں گے، یعنی کہ قل چھپا ہوا ہے، یا ایھا النبی،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل یہاں پر محذوف ہے، قل اذا طلقتم، کہہ دیجئے کہ جب تم لوگ طلاق دو. تو طلقتم، تم لوگ طلاق دو، طلاق دو تم، یہ کیا ہے؟ جمع کا ہے. واحد کیا تھا؟ تو، اور اس کا پلورل کیا تھا؟ تم. تو جب تم طلاق دو، جب طلاق دو تم سب. النساء، عورتوں کو. نساء کیا ہے؟ عورت، یعنی کہ پلورل ورڈ ہے یہ امرأتن کا. امرأتن عورت، اور اس کا پلورل ورڈ کیا ہے؟ النساء، یعنی کہ عورتیں. اذا طلقتم النساء، جب طلاق دو تم لوگ عورتوں کو. فطلقوہن، الگ الگ کر لیں یہاں پر، ف پھر طلقو پھر یہاں پر ہن. ف کا مطلب ہوتا ہے تو یا پھر، تو طلقو طلاق دو، ہن انہیں، ہن کا مطلب انہیں، یہ جمع مؤنث کی علامت ہے. یہاں پر ایک الف تھا، وہ الف گر گیا کیونکہ آگے یہ ورڈ آیا ہے. یعنی کہ یہ والا جو سمبل آپ نے پڑھا تھا، یہ والا سمبل اگر اس کے بعد کوئی اور علامت لگی ہوئی ہو یعنی کہ یہ، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ الف گر جاتا ہے. تو فطلقو، تو طلاق دو، ہن انہیں، لعدتہن ان کی، ہن یعنی کہ ان کی عدت میں. فطلقوہن، تو طلاق دو انہیں ان کی عدت میں. یہاں پر لی کا مطلب آپ کو لیے بتایا گیا تھا، یہاں پر لی فی کے معنی میں استعمال ہوا، یعنی کہ میں کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اب عدت کیا چیز ہوتی ہے وہ پہلے بتا دیتا ہوں یہاں پر، تاکہ آگے آیت سمجھنے میں آسانی ہو. شوہر کے مر جانے یا طلاق واقع ہو جانے پر، یعنی طلاق دیے جانے پر، شریعت کی جانب سے عورت پر کچھ مدت مقرر کی جاتی ہے، یعنی اسے اللہ کی حدود کی پابندی کرنی ہوتی ہے. ابھی ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عدت کہتے ہیں. جیسے جس میں بلا ضرورت گھر سے نکلنا، یہ سب کیا ہے؟ منع ہے. زینت اختیار کرنا، ویسے زینت اختیار کرنا جب شوہر انتقال کر جائے تب منع ہے. تو عدت کیا کہا جاتا ہے؟ کسے کہا جاتا ہے کہ شوہر کے انتقال کر جانے پر یا طلاق ہو جانے پر عورت پر شریعت کی جانب سے کوئی کیا کہتے ہیں، ایک ٹائم کیا ہوتا ہے؟ مقرر ہو جاتا ہے، ایک ڈیوریشن مقرر ہو جاتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عدت کہتے ہیں. اور عدت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عدت وفات یعنی کہ شوہر کے انتقال پر جو عدت واجب ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے عدت طلاق یعنی کہ جو طلاق پر عدت واجب ہوتی ہے. عدت وفات میں یعنی کہ وفات، شوہر کے وفات کے بعد جو عدت ہوتی ہے اس کیا ہے؟ غیر حاملہ کے لیے 4 مہینے 10 دن. غیر حاملہ یعنی کہ جو عورت پریگننٹ نہ ہو، اس کے لیے کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے اگر شوہر مر جائے تو. اور حاملہ کے لیے تب تک کی عدت ہے جب تک کہ اس کا حمل کیا کہتے ہیں، اس کا وضع حمل نہیں ہو جاتا، یعنی کہ بچے کے پیدائش تک. اور عدت طلاق کیا ہے؟ غیر حاملہ کے لیے یعنی کہ جو عورت پریگننٹ نہیں ہے اس کے لیے 3 حیض ہیں، یعنی کہ 3 مہینے آپ کہہ لیتے ہیں. اور حاملہ کے لیے وہی ہے کہ جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے. تو کیا کہا گیا؟ عدت کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھا. اس کے بعد عدت 2 طرح کے ہیں، عدت وفات اور عدت طلاق. عدت وفات میں کیا ہے؟ غیر حاملہ کے لیے 4 مہینے 10 دن، اور حاملہ کے لیے بچے کی ولادت تک. عدت طلاق میں کیا ہے؟ غیر حاملہ کے لیے 3 حیض اور حاملہ کے لیے بچے کی ولادت تک. تو یہ تھا عدت. اب آگے چلتے ہیں. وَأَحْصُوا، اور شمار کرو اور گنتی کرو، العدہ عدت کو، وَأَحْصُوا العدہ اور شمار کرو گنتی کو. سب سے پہلے اللہ نے کیا کہا کہ جب تمہیں طلاق کی نوبت آ ہی جائے کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے ان کی عدت میں تمہیں طلاق دینی ہے. کب دینی ہے وہ بھی میں بتاؤں گا، یعنی کہ اسٹیپ کیا ہے، اللہ نے کیا سکھائے ہیں وہ. اور کیا؟ عدت کو شمار کرتے جاؤ. آگے دیکھیں. اور اس معاملے میں اللہ نے کیا کہا؟ واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے اس معاملے میں. واتقوا اللہ، اور ڈر رکھو اللہ کا اس معاملے میں. ربکم، جو رب ہے تمہارا. ربکم، جو رب ہے تم سب کا. کا پلورل ورڈ آپ نے پڑھا تھا کم، جو رب ہے تم لوگوں کا. آگے کیا کہا گیا؟ طلاق دینے کے بعد کے اسٹیپ کیا کہے گئے؟ لا تخرجوہن، لا نہ، تخرجو تم نکالو، ہن انہیں، لا تخرجوہن نہ تم نکالو انہیں. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جیسے طلاق واقع ہوتی ہے سب سے پہلے اسے گھر سے نکالا جاتا ہے یا وہ گھر سے
خود بخود نکل جاتی ہے. لا تخرجوہن، نہ نکالو تم انہیں، من بیوتہن، ان کے گھروں سے. بیت کا پلورل ورڈ کیا ہے؟ بیوت، یعنی کہ گھروں. ان کے گھروں سے طلاق واقع ہو گئی لیکن گھر انہی کا کہا گیا. ولا، اور نہ، یخرجنا، وہ نکلیں. یہاں پر یہ جو نہ دکھ رہا ہے یہ بھی جمع مؤنث کی علامت ہے. ولا یخرجنا، اور نہ وہ نکلے. الا، مگر، ان یاتینا، یہ کہ وہ آئیں. یاتینا، وہ آئیں، یعنی کہ وہ لے آئیں. بفاحشۃ، بے حیائی کو. مبینہ، کیسی بے حیائی؟ کھلی ہوئی، ایک دم واضح، ایک دم اوپن، یعنی کہ وہ کر لیں. بفاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی. یہاں پر زنا کی بات ہو رہی ہے. تب اللہ نے اجازت دی کہ تم انہیں اپنے گھر سے نکال سکتے ہو. کب؟ بفاحشۃ مبینہ. ومن، اور جو کوئی، یتعدی، تجاوز کرے گا، یعنی کہ آگے بڑھے گا، حدود اللہ، اللہ کے حدود سے، یعنی کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے، یعنی کہ جو اسٹیپس اللہ نے بتائے وہ فالو نہیں کرے گا. ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، تو یقیناً اس نے ظلم کیا اپنی جان پر، یعنی کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا. فقد ظلم نفسہ، تو یقیناً اس نے ظلم کیا اپنی جان پر. یہ سارے آپ دیکھ چکے ہیں، یہ سارے ورڈز آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے. لا تدری، لا نہیں، تدری تم جانتے، لا تدری تم نہیں جانتے. لعل اللہ، شاید کہ اللہ، یحدث، وہ پیدا کر دے، بعد، اس کے بعد کے، بعد ذالک، اس کے بعد کے، امرا، کوئی صورت. جو اسٹیپس اللہ نے بتائے ہیں اگر اس اسٹیپس کو تم فالو کرو تو شاید کوئی اور راستہ نکل آئے، اور یقیناً وہ کوئی اور راستہ نکل آئے گا. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب طلاق اللہ نے کس طریقے سے دینے کے لیے کہا ہے اگر وہ نوبت آ ہی جائے تو. طلاق دو طرح کی ہوتی ہے، طلاق سنت اور طلاق بدعت. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ طلاق دینے کا سنت طریقہ کیا ہے. اگر طلاق دینے کی نوبت آ ہی گئی تو سب سے پہلے شوہر پر لازم ہے، شوہر پر فرض ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ عورت کے کون سے ایام ہیں، کون سے دن چل رہے ہیں. ایام حیض کے درمیان، یعنی کہ پیریڈز والے دنوں کے درمیان طلاق دینا اشد درجے کا حرام کام ہے. یہ کام قرآن کے صریح خلاف ہے. پہلی کنڈیشن یہ ہے طلاق دینے کی کہ عورت پاکی کی حالت میں ہو، یعنی کہ اس کے ایام حیض نہیں چل رہے ہوں. اسی میں دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ پاکی کے جو دن ہیں وہ بھی ایسے ہونے چاہیے کہ اس میں شوہر نے عورت سے تعلق قائم نہیں کیے ہوں ان پاکی کے دنوں میں. یہ دوسری کنڈیشن. اگر پاکی کے دنوں میں شوہر نے عورت سے تعلق قائم کر لیے اور پھر اگر اس نے طلاق دی پھر بھی وہ حرام کام کا مرتکب ہوا. اور ان پاکی کے درمیان میں بھی صرف ایک طلاق دے گا. اگر ایک سے زائد طلاق دیتا ہے تو قرآن کے خلاف وہ کام کر رہا ہے، پھر سے حرام کام کا وہ مرتکب ہوا. اگر ایک سے زائد دیا تو یعنی کہ سب سے پہلے پاکی کے دن چل رہے ہوں اور پاکی کے دنوں میں اس نے یعنی کہ شوہر نے عورت سے تعلق قائم نہیں کیے ہوں تب وہ طلاق دے سکتا ہے، ادروائز نہیں. اور صرف ایک طلاق دے گا. ایک سے زائد دیا تو اس نے حرام کام کا مرتکب کیا. اور طلاق غصے کی حالت میں نہیں دینی ہے. یہاں پر طلاق دی ہی جاتی ہے غصے کی حالت میں. کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں شدید غصے کی حالت میں، یعنی کہ ایسا غصہ جس میں ذہن کام نہ کر رہا ہو، اگر اس میں طلاق دی تو طلاق ہوگا ہی نہیں. حرام کام کے مرتکب ہونے کی وجہ سے شوہر کو سزا ضرور دی جائے گی لیکن وہ طلاق نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 49 میں لاسٹ میں وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور انہیں آزاد کرو جمیل طریقے سے، خوبصورت طریقے سے. ایک بات جو ہے کہ 3 طلاق دینا کیا ہے؟ بدعت ہے. بدعت کسی بھی عمل میں ہو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے.
ایک سوال ہے آپ سے، کیا نکاح بغیر گواہ کے ہو جائے گا؟ نہیں، وہ نکاح کے شرائط ہے، اسی طریقے سے طلاق کے بھی کچھ شرائط ہیں، اگر وہ فلفل نہیں ہوئے تو طلاق ہو کیسے جائے گی؟ اللہ نے طلاق کے جو شرائط مقرر کیے ہیں ان شرائط کے بغیر طلاق ہوگا کیسے؟ نہیں ہوگا۔